ادھر مہا پاکستان ایئرپورٹ پر کھڑی اپنے والدین کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک صابر صاحب کو اپنی طرف آتا دیکھ کر مہا کا چہرہ پھول کی مانند کھل اٹھا۔ مہا بھاگی اپنے باپ کے گلے لگی تو صابر صاحب نے بھی مہا کے گرد اپنے بازو پھیلائے اور اپنی بیٹی کو اپنے پاس محسوس کرنے لگے۔ مہا دور ہوئی تو ہادیہ کھڑی اپنی ماں اور نانا کو آنکھیں گول کر کے دیکھ رہی تھی۔ ارے میری جان! صابر صاحب نے ہادیہ کو گود میں اٹھایا۔ نانا! ہادیہ کھلکھلاتی صابر صاحب کی گردن میں بازو ڈال دی۔ ارے میری جان نے پہچان لیا نانا کو! صابر صاحب نے مدد سے نواسی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور مہا کو چلنے کا اشارہ کیا۔ نانا! جوس جوس! ہادیہ میڈم کی فرمائش شروع ہو گئی۔ ہاں اچھا بیٹا جی، اچھا لے کر دیتے ہیں اپنی بیٹی کو جوس۔ صابر صاحب نے ہنس کر مہا کو گاڑی میں بٹھایا اور ہادیہ کو جوس دلانے لے گئے۔ واپس آئے تو مہا بڑی دلچسپی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ صابر صاحب نے ہادیہ کو پیچھے بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ صابر صاحب نے مہا کو کندھے سے ہلایا تو مہا خیالات سے باہر نکلی۔ کچھ نہیں پاپا، بس دیکھ رہی ہوں سب کچھ کتنا بدل چکا ہے۔ مہا نے مسکرا کر جواب دیا تو صابر صاحب نے گاڑی بڑھائی۔ گھر پہنچے تو ہیرا اور سائمہ بیگم نے تینوں کا استقبال کیا۔ ریشم پھپھو بھی وہیں موجود تھی۔ سائمہ بیگم تو بیٹی کو گلے لگا کر رو ہی پڑی۔ مہا کو دیکھ ریشم پھپھو بھی شروع ہوگی۔ ہائے میری بچی، یہ سب کیا ہو گیا؟ تو کیسے برداشت کرتی ہے میری لاڈو؟ ریشم پھپھو اور ان کے ڈرامے! اف پھپھو، 2 سال ہو گئے، اب بس بھی کر دے۔ مہا چڑ گئی۔ ہادیہ ہیرا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ہیرا بھی خیر سے ماں بننے والی تھی۔ شادی کے اتنے عرصے بعد اللہ نے یہ خوشخبری دی تھی تو ریشم پھپھو نے ہیرا کو ہاتھ کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ ہائے میری بچی، اب تو کیا کرے گی؟ بنا کسی سہارے کے کیسے رہے گی؟ ریشم پھپھو اور ان کی زبان! اف! اللہ ہے میرا اور میری بچی کا سہارا پھپھو، اور لاوارث نہیں ہوں، بابا ہیں۔ مہا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا تو پھپھو کا منہ بن گیا۔ مہا میری جان، جاؤ فریش ہو جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ سیما بیگم نے بات سنبھالی اور مہا کو کمرے میں بھیجا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے۔ سب بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ پاکستان میں سب ہی پرسکون تھے۔ مہا کراچی کے ہسپتال کے ماہر ڈاکٹر کے اسسٹنٹ کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ ہادیہ دن بھر نانا نانی کا دل بہلاتی رکھتی اور رات میں مہا کے ساتھ چپکتی رہتی۔ مہا کی لائف بہت اچھی اور پرسکون ہو گئی تھی۔ اگر عذاب میں تھا تو لندن بیٹھا وہ شخص، مہا کا دیوانہ، وہ جنونی انسان زبیر خان افریدی۔ زبیر نے مہا کو ہر جگہ تلاش کیا مگر مہا کہیں نہیں ملی۔ زبیر کی بے چینی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ زبیر کے پینک اٹیکس میں اضافہ ہو رہا تھا۔ مہا کی یادوں سے بچنے کے لیے زبیر نے شراب کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ زبیر کو سنبھالنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ بزنس داؤد ایان نے سنبھال لیا تھا کیونکہ مہا کے جانے کے بعد زبیر کی حالت ہی ایسی نہ رہی کہ وہ بزنس سنبھال پاتا۔ حجاب زبیر کے لیے پریشان رہتی مگر یہاں ہوش کسے تھا؟ مہا کا دیوانہ تو سب کچھ بھلائے بیٹھا تھا۔ رات روتے گزر جاتی اور دن مہا کو ڈھونڈتے۔ زبیر خود کو بے بس محسوس کرنے لگا۔ ایک مافیا بوس معمولی سی لڑکی کو نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ زبیر کی حالت قابل رحم تھی مگر مہا نے عجب سنگ دلی دکھائی اور زبیر کو ہجر کا غم دے گئی۔ وہ بچھڑا تو کبھی صبح نہ ہوئی، رات ہی ہوتی گئی ہر رات کے بعد۔ زبیر کمرے کی چیزیں توڑنے لگا۔ خان کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو لگ جائے گی۔ حجاب نے زبیر کو روکنا چاہا تو زبیر نے حجاب کو دھکا دیا۔ حجاب کا سر ٹیبل کے کونے سے جا لگا اور خون نکلنے لگا۔ چلی جاؤ، کیوں آئی ہو یہاں؟ میری بے بسی کا تماشا دیکھنے؟ جاؤ، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، چلی جاؤ۔ جیسے وہ چھوڑ گئی تم بھی چلی جاؤ۔ زبیر دھاڑا تو حجاب روتی کمرے سے باہر نکلی اور سامنے سے آتے ایان کے ساتھ ٹکرائی۔ حجاب کے ماتھے پر خون دیکھ کر ایان گھبرایا۔ حجاب، یہ چوٹ کیسے لگی؟ اور ڈاکٹر کے پاس۔ ایان کہہ رہا تھا کہ حجاب نے روکا۔ ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، آپ خان کو دیکھیں، وہ خود کو نقصان پہنچا لیں گے۔ حجاب یہ کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور ایان زبیر کے کمرے کی طرف۔ ایان زبیر کے کمرے میں داخل ہوا تو ہر چیز بکھری پڑی تھی اور زبیر زمین پر بیٹھا رو رہا تھا۔ زبیر، کیا ہے یہ سب یار؟ ایان نے قریب سے پوچھا اور زبیر کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ مجھے کہیں سے بلا دے یار، میں مر جاؤں گا۔ زبیر اب کی ہچکیوں سے رونے لگا۔ کیسے رو رہا ہے یار؟ مرد بن۔ ایان کی بات پر زبیر نے زخمی نگاہوں سے ایان کو دیکھا۔ کیوں مرد کو تکلیف نہیں ہوتی؟ مرد کو محبت نہیں ہوتی؟ مرد کا دل نہیں ٹوٹتا؟ مرد کسی کے عشق میں مبتلا نہیں ہو سکتا؟ زبیر کی بات پر ایان کے زبان کو تالوں نے جکڑ لیا۔ آخر وہ بھی تو دیوانہ تھا حجاب کا۔ مگر یار تو بہت دل پر لے رہا ہے، دیکھ اپنی حالت کیا بنا لی ہے، نہ کھانے کی فکر نہ سونے کی، ایسے کیسے چلے گا؟ ایان نے سمجھانا چاہا۔ مجھے اس کی محبت مار دی گئی، مجھے نہیں سہا جا رہا یہ ہجر، وہ نہیں بلائی جاتی یار، کچھ کر۔ زبیر نے اب کے بے بسی سے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم کچھ کرتے، تو خود کو سنبھال، ہمیں پاکستان جانا ہے یار، انکل کے قاتل کا پتہ چل گیا، وہ اس وقت پاکستان میں ہے۔ ایان نے زبیر کو اطلاع دی۔ کون ہے وہ؟ زبیر نے سرد آواز میں پوچھا۔ راؤ۔ ایان نے بس اتنا ہی کہا۔ ٹھیک ہے، مہا کو واپس آ کر ڈھونڈ لیں گے، پہلے اس راؤ کو قصہ تمام کریں۔
کل رات کی ہی ٹیکسی کرواؤ ایان، صرف میری اور داؤد کی۔ تم یہاں حجاب کے پاس رہو گے۔ میں حجاب کے معاملے میں رسک نہیں لے سکتا۔ زبیر کی بات پر ایان نے سر ہلایا۔ خود کو سنبھال جگر۔ ایان کی بات پر زبیر بس سر ہلا سکا، ورنہ دل تو کر رہا تھا۔ زبیر کو ڈیل کر کے ایان حجاب کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو حجاب اس طرح بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ایان نے فرسٹ ایڈ باکس نکالا، حجاب کے پاس آ بیٹھا اور اس کا زخم صاف کرنے لگا۔ دل کرتا ہے تمہیں دو لگاؤں، ہر وقت کھان لگی رہتی ہو، کبھی خود کو بھی دیکھ لیا کرو، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہو۔ حجاب اندر زخم ہی صاف کر لیتا ہے، اتنی لاپرواہی بھی اچھی نہیں ہوتی حجاب۔ ایان بس بولی جا رہا تھا اور حجاب آنسو بہائے اس انسان کو دیکھ رہی تھی جس کی محبت کو وہ ہر بار جھٹلا دیتی، مگر وہ شخص پھر بھی اس سے اتنی محبت کرتا تھا، اس کی اتنی فکر کرتا تھا۔ آپ یہ سب مت کیا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا، حجاب نے نظریں جھکا کر کہا۔ تم سے کسی نے رائے نہیں مانگی کہ تمہیں کیا پسند ہے اور کیا نہیں؟ ایان نے غصے سے کہا تو حجاب سہمی۔ پاگل ہو بس، آئندہ تم مجھے لاپرواہی کرتی دیکھی نا تو حجاب قسم سے کچھ کر بیٹھوں، تو سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ حجاب میں چاہتا ہوں تمہیں عشق ہے مجھے تم سے، تمہیں خان کی تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے اسی طرح مجھے تمہاری تکلیف مارتی ہے۔ میں ختم ہو رہا ہوں حجاب، اگر تمہاری راہ میں ختم ہونا بھی قبول، مگر مجھے اتنی اذیت مت دو، میری برداشت ختم ہو رہی ہے۔ ایان یہ کہتا اپنے آنسو روکتا کمرے سے کسی طوفان کی طرح نکلا اور حجاب زمین پر بیٹھ کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی۔ میں ایک بٹی ہوئی لڑکی کبھی آپ کو خوش نہیں رکھتی ایان، جانتی ہوں آپ کو جنون ہے میرا، بے انتہا چاہتے ہیں مجھے، مگر میں آپ کے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، کیا کروں، چاہ کر بھی خان کو دل سے نہیں نکال سکتی، دیوانی ہوں میں خان کی۔ حجاب کی زبان کو تالا پاس سے آتی خان کے پرفیوم کی خوشبو سے لگا۔ حجاب میں نظریں اٹھا کر دیکھا تو زبیر بے یقینی کی کیفیت میں حجاب کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیسے حجاب، کب، کیوں، میں نے کب تمہیں کوئی ایسا اشارہ دیا حجاب جو تم مجھے دل دے بیٹھی، جبکہ میں تو اپنا دل کہیں اور ہار بیٹھا ہوں پگلی۔ زبیر کی بات پہ حجاب شرمندہ ہوئی اپنا سر جھکا لیا۔ میں آپ سے کچھ نہیں چاہتی خان، مگر اپنے دل پر بھی اختیار نہیں ہے، میں آپ کو کبھی اپنے ساتھ زبردستی نہیں باندھوں گی، میری محبت خود غرض نہیں ہے خان، میں بس آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، حجاب نے کہا تو زبیر اداسی سے اس معصوم سی لڑکی کو دیکھنے لگا جو اس کی خاطر اپنی محبت بھی قربان کرنے کو تیار تھی۔ پوچھا گیا عشق کیا ہر مرشد، فرمایا محبوب کے محبوب کو بھی چاہا جائے۔ اگر تم مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہو تو ایان کی محبت قبول کر لو، اس سے شادی کر لو حجاب، اس کو ہجر کا درد مت دو۔ اس وقت بھی وہ اندیکھے ہجر میں جی رہا تھا۔ محبت کو اتنا بڑا گناہ نہیں جس کی اتنی بڑا سزا دی جائے، اس کا امتحان ختم کر دو حجاب، زبیر نے کہا تو حجاب نے نم آنکھوں سے زبیر کو دیکھا۔ میں ان کو خوش نہیں رکھ پاؤں گی، حجاب نے بے بسی سے کہا۔ نہیں، میں جس حجاب کو جانتا ہوں وہ ذرا سی محبت پر اپنا آپ قربان کر دینے والی لڑکی ہے، اور یقین کرو حجاب، ایان دیوانہ ہے تمہارا، وہ اتنی محبت دے گا کہ تم خود کو خوش قسمت محسوس کرو گی، اس کے بنا جینا مشکل لگنے لگے گا، اس کو ایک موقع تو دو۔ کل رات میری اور داؤد کی فلائٹ ہے، کسی کام سے پاکستان جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں جانے سے پہلے تمہارا نکاح کر دوں ایان کے ساتھ، ایان سے بہتر شادی تمہیں کہیں نہیں ملے گا حجاب، اس کو موقع دو اور اپنی زندگی کو، ابھی آرام کرو، کل تمہارا ڈریس جویلری اور باقی تمام چیزیں کمرے میں موجود ہوں گی۔ زبیر یہ کہتا کمرے سے نکل گیا اور حجاب جائنماز بچھا کے اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ گئی۔ میرے مالک، بے شک تو جو کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، تجھ سے بہتر میرے لیے آخر کون سوچ سکتا ہے، میرے مولا بس مجھے صبر دے اور میرے دل میں میرے ہونے والے شوہر کے لیے جگہ بنا دے، میرے مالک مجھ پر رحم کر دے، مجھے میرے محرم کی طرف راغب کر دے میرے مولا۔ حجاب آج آخری بار اپنے رب کی بارگاہ میں خان کے لیے آنسو بہانے لگی اور اپنی آنے والی زندگی کے لیے دعا مانگنے لگی۔ صبح جب حجاب کی آنکھ کھلی تو ایک نہایت خوبصورت برائڈل ڈریس اس کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ بھی یہی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ڈور ناک ہوا۔ میم، سر کہہ رہے ہیں جلدی سے تیار ہو جائیں، بیوٹیشین آ گئی ہے، مولوی صاحب بھی آنے والے ہوں گے، میڈ یہ کہتی چلے گی۔ حجاب کو اپنی قسمت پہ حیرت ہوئی اور وہ کپڑے اٹھاتی واش روم میں جا گھسی۔ جب حجاب باہر آئی تو داؤد اور زبیر اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ زبیر حجاب کے قریب آیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ شکریہ، زبیر نے کہا تو حجاب نے سر جھکا لیا۔ میری گڑیا اتنی بڑی ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ داؤد نے آگے بڑھ کر حجاب کو اپنے ساتھ لگایا تو حجاب کی آنکھیں چھلک گئی۔ کیوں لڑا رہا ہے اس کو، چل سائڈ پر ہو، بیوٹیشین آ گئی ہے، اس کو اپنا کام کرنے دے۔ زبیر یہ کہتا داؤد کو لیے کمرے سے نکل گیا۔ بیوٹیشین نے حجاب کو لیے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بٹھا دیا۔ You know need of this artificial beauty and simply are looking tall. بیوٹیشین نے حجاب کی سادگی کی تعریف کی تو اس کے گال دہک اٹھے۔ اوہ بلیشنگ، بیوٹیشین نے چھیڑا اپنا کام کرنے لگی۔ ہاں تو بھائی لڈو پھوٹ رہے ہیں۔ داؤد ایان کے بغل میں آ کر بیٹھا اس کے کان میں کہا۔ دفع ہو، میرا دل ہول رہا ہے یار۔
ایان نے گھبرا کر کہا، ابے یہ بھائی نے کون سی لومڑی پسند کر لی اپنی شیرنی کے لیے؟ شیرنی کے ساتھ یہ بھاگا ڈرپوک۔ داؤد نے منی بنایا، ابے شیرنی کی وجہ سے تو گھبراہٹ ہو رہی ہے، وہ مان کیسے گئی؟ وہ تو زی کو ایان کہتا رکا۔ اس کو سمجھ آ گئی ہے اور اسے کبھی اس کے ماضی کا تانا مت دینا، میری بہن کی آنکھوں میں آنسو آئے تو ہڈیاں توڑ دوں گا بیٹا۔ داؤد نے کہا تو ایان ہنس پڑا۔ اچھا سالے صاحب۔ ایان اور داؤد دونوں ہنس پڑے۔ اتنے میں زبیر مولوی صاحب کے ساتھ آیا اور حجاب کے کمرے کی طرف بڑھا تو داؤد بھی اس کے پیچھے گیا۔ شروع کرے مولوی صاحب۔ حجاب خان ولد صالحہ خان، آپ کا نکاح ایان ملک ولد ایاز ملک کے ساتھ 1 کروڑ سکہ راجلوہ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ حجاب ہچکائی تو داؤد کا محبت بھرا ہاتھ اپنے سر پہ محسوس کر کے سر ہلا گئی۔ قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ حجاب کا دستک لے کر تینوں نفوس باہر ایان کے پاس بیٹھے۔ ایان ملک ولد ایاز ملک، آپ کا نکاح حجاب خان ولد صالحہ خان کے ساتھ 1 کروڑ سکہ راجلوہ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ ایان نے بنا تاخیر کے جواب دیا، قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ دستخط ہوتے ہی دعا کی گئی اور باری باری سے ایان کو مبارکباد دینے لگے۔ زبیر ایان کے گلے لگا، حجاب کو کبھی کوئی تکلیف مت دینا، اس کو وقت دینا اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، بچی ہے ابھی، اس کی نادانیوں کو اگنور کرنا۔ زبیر نے ایان سے کہا تو ایان مسکرایا، اپنی جان سے زیادہ حفاظت کروں گا اس کی، فکر مت کر۔ ایان نے زبیر کو تسلی دی۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی کا شور اٹھا تو داؤد نے حجاب کو چادر اڑائی اور قرآن پاک کے سائے تلے حجاب کو رخصت کیا۔ حجاب قدیر صاحب کو یاد کر کے خوب روئی۔ ملک ولا پہنچے تو حجاب کے دل کی دھڑکن 120 کی سپیڈ پر تھی۔ ایان اکیلا رہتا تھا۔ ولا میں ملازموں کی فوج تھی مگر اپنا کوئی نہیں تھا۔ ایان کا زبیر اور داؤد کے علاوہ ایان کے والدین کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ ایان کے والد قدیر صاحب کے قریبی دوست تھے، اس لیے ان کے انتقال کے بعد قدیر صاحب نے ایان کو ہر طرح سے سپورٹ کیا۔ ایان کی حجاب کی طرف آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور اپنا ہاتھ حجاب کی طرف بڑھایا۔ بھاری مردانہ ہاتھ اپنی طرف بڑا دیکھ حجاب گھبرائی مگر پھر حجاب نے وہ ہاتھ تھام لیا، آخر وہ اس کا محرم تھا۔ حجاب باہر نکلی تو ایان اس کو تھامے اندر کی طرف بڑھا جہاں ملازموں کی لائن کھڑی تھی ان کے استقبال کے لیے۔ چاروں طرف سے پھولوں کی برسات ہو رہی تھی۔ حجاب کو یہ سب اتنا حسین لگ رہا تھا کہ وہ اس منظر میں کھوسی گئی اور ایان کا ہاتھ چھوڑ کر اس کا بازو تھام گئی اور اس کے قریب ہو گئی۔ حجاب کو یہ تک اندازہ نہ ہوا کہ ایان اس کو کس قدر جذب کے عالم میں دیکھ رہا تھا۔ حجاب کو ہوش تب آیا جب ایک ملازمہ اس کے قریب آئے کمرے میں لے جانے کی اجازت مانگی۔ ایان نے حجاب کو خود سے الگ کر کے اسے جانے کا اشارہ کیا اور حجاب اپنی اس حرکت پر سرخ ہوتی ملازمہ کے ساتھ چل دی۔ حجاب کمرے میں داخل ہوئی تو گلاب کی دل فریب مہک نے اس کا استقبال کیا۔ کمرہ بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کمرے کی تھیم وائٹ اینڈ براؤن تھی۔ کمرے میں موجود ہر شے ایان کے اعلیٰ ذوق کی منہ بولتا ثبوت تھی۔ کمروں کے بیچوں بیچ بڑا بیڈ اس قدر خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، ایک پل کو حجاب مسمائز ہو گئی۔ ملازمہ نے حجاب کو بیڈ کے بیچوں بیچ بٹھایا اور اس کا لہنگا سب طرف پھیلا کر چلی گئی۔ حجاب کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہیں ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر حجاب مزید گھبرائی۔ گھونگھٹ سے ہی نظریں اٹھا کر دیکھا تو ایان اپنی پوری وجاہت لیے اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس وقت ایان اس قدر وجیہہ لگ رہا تھا کہ حجاب بھی سراہے بغیر نہ رہ سکی۔ ایان حجاب کے قریب آ بیٹھا اور حجاب کا ہاتھ تھاما۔ I am blessed today حجاب، میں نہیں جانتا تم نے ہاں کیسے کر دی، مجھے تو اب تک یقین بھی نہیں آ رہا۔ کیا میرا امتحان بس اتنا ہی تھا؟ کیا میری محبت میں اتنا اثر تھا؟ کیا میری دعائیں قبول ہو گئی؟ اللہ کو میرا صبر پسند آ گیا کہ اس نے میری ہر دعا پر کن فرما دیا اور یقین جانو حجاب، میری ہر دعا تم سے شروع ہو کر تم پر ختم ہوتی ہے، مگر جو بھی ہے I will make you feel proud of your decision۔ امان جذب کے عالم میں بولی جا رہا تھا۔ اوہ! حجاب اسے سنی جا رہی تھی۔ ایان نے حجاب کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھے تو حجاب جی جان سے کانپ اٹھی۔ حجاب کی کپکہاٹ محسوس کر کے ایان مسکرا پڑا۔ اجازت ہے؟ ایان نے گھونگھٹ اٹھانے کی اجازت مانگی تو حجاب بس سر ہی ہلا سکی۔ ایان نے حجاب کا گھونگھٹ اٹھایا تو ایان کہیں کھو سا گیا۔ اس وقت ایان کو لگا جیسے آسمان سے کوئی پری آ گئی ہو۔ ماشاءاللہ! ایان کھوئے انداز میں بات نہیں کہہ سکا۔ حجاب نے شرم کے مارے سر مزید جھکا لیا۔ ایان مسکراتا ہوا حجاب کی جانب جھکا تو حجاب گھبرائی مگر حجاب کے کان کے جانم میں چاہتا ہوں تم میرا حق خود اپنی مرضی اور خوشی دو، محبت میں زبردستی کا قائل نہیں، تم میری زندگی میں شامل ہو گئے، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے۔
مجھے تمہارے جسم کا نہیں تمہاری روح کا جنون ہے، مجھے اس روح تک رسائی حاصل کرنی ہے، اور جب میں اس میں کامیاب ہو گیا تم خود میرے قریب ہوگی۔ اب جلدی سے جا کر فریش ہو جاؤ، تھک گئی ہوگی، تمہارا یہ دلکش سراپا مجھے بہکا رہا ہے۔ ایان کی گرم سانسیں وہ اپنی گردن محسوس کر سکتی تھی، اور ایان کی مونچھوں کی ہلکی ہلکی چبھن اپنے کان کی لو پر محسوس کر کے حجاب کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ ایان کے پیچھے ہوتا ہی حجاب بیڈ سے اٹھی کہ ایک دم ایان نے حجاب کا ہاتھ تھام ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا کیا تو حجاب کنفیوز ہوئی۔ ایان کی حد درجہ قربت اسے اور کنفیوز کر دی۔ ایان نے لال مخمل کی ڈبی سے ایک انتہائی خوبصورت پینڈنٹ نکالا، حجاب کی گردن کی زینت بنائی، اور اچانک اپنے لب حجاب کی گردن پر رکھے تو حجاب کانپ اٹھی۔ تم میری اتنی سی قربت نہیں سہ پا رہی جانب، میری شدتوں کو کیسے برداشت کرو گی؟ ایان کی سرگوشی پر حجاب شرم سے مزید لال ہوئی۔ ہاں جانب، وقت دے رہا ہوں، خود کو میری شدتوں کے لیے تیار کر لو، تب تک میری چھوٹی موٹی گستاخی کو روک نہیں سکتی۔ یہ کہتے ایان نے حجاب کو سینے سے لگا کر اپنا چہرہ حجاب کے بالوں میں چھپا کر اس کی خوشبو اپنے اندر اڈھیلنے لگا۔ ایک دم حجاب سے لوگ اپنے کپڑے لیتا واش روم میں جا گھسا، اور حجاب اپنا چہرہ ہاتھ میں چھپائے ڈریسنگ روم میں جا گھسی۔ جب حجاب ریلیکس ہو کر باہر آئی تو ایان اپنا تکیہ لیے صوفے کی طرف بڑھا تھا کہ حجاب نے ایان کے ہاتھ سے تکیہ لیا تو ایان کو نکھیوں سے حجاب کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کوئی 3 گھنٹے کی فلم یا 1000 صفحوں کا ناول نہیں ہے ایان صاحب، جہاں ہیرو صوفے پر جا سوئے ہیروئن بیڈ پر۔ یہ زندگی ہے، اصل زندگی۔ اس طرح کریں گے تو کبھی ایک نئی زندگی کی شروعات نہیں کر سکیں گے، دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حجاب یہ کہتی بیڈ پر سمیٹ کر لیٹ گئی۔ ایان حجاب کی بات مسکرایا اور بیڈ پر لیٹ گئے حجاب کو اپنی طرف کھینچا۔ ایان، حجاب نے گھبرا کر ایان کو پکارا۔ سو جاؤ جانب۔ ایان نے حجاب کے بالوں پر لب رکھے اور سکون سے آنکھیں موند گیا۔ حجاب ایان کے اس انداز میں مسکرا اٹھی۔ رات 3 بجے حجاب کی آواز ایان کے کانوں میں میری۔ ایان اٹھیں۔ ہاں کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ ایان گھبرا کر اٹھی۔ ایان بھوک لگی ہے، حجاب نے معصوم سی شکل میں بنائی۔ کیا وقت دے گا حجاب، آدھی رات ہو رہی ہے، ایان نے کہا تو حجاب نے منہ بنایا۔ بھوک بتا کر تھوڑی آتی ہے، حجاب نے دتاتی آنکھوں سے کہا۔ اچھا تم رو تو مت، میں لاتا ہوں کھانے کو کچھ۔ ایان یہ کہتا بیڈ سے اٹھا کمرے سے نکل کر کچن کی جانب بڑھا۔ ایان نے ایک بار پھر گھڑی کی طرف دیکھا اور کیبن سے نوڈلز نکال کر بنانے لگا۔ نوڈلز بنا کر کمرے میں داخل ہوا تو حجاب اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ یہ لے ملکہ عالیہ۔ ایان نے ٹرے حجاب کے سامنے رکھی تو حجاب کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور کانٹا اٹھائے کھانے لگی۔ ایان مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا کہ حجاب کو خود پر ایان کی نظروں کی تپش محسوس۔ کھائیں گے؟ حجاب نے مروتاً پوچھا تو ایان نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر ایسے ندیدوں کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ حجاب نے کہا تو ایان کا کہکہ گونجا۔ جانب میں ندیدوں کی طرف نوڈلز نہیں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ ایان نے کہتے آنکھ ماری تو حجاب کے گال لال ہوئے۔ حجاب نے جلدی سے نوڈلز ختم کیے اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اچانک اوپر وزن کی آنکھیں کھلتی ایان کا بازو حجاب پر تھا۔ اف، یہ 2.5 کلو کا ہاتھ تو پیچھے کریں، حجاب نے کہا تو ایان کا ہنی کے بل اٹھا۔ جانب میری نیند اڑا کر سونا چاہتی ہو تو یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کیا، اس 85 کلو کے مرد کو بھی برداشت کرنا پڑے گا ورنہ۔ ایان یہ کہتا حجاب کے ماتھے پر اسے دے گا، حجاب کو اپنے سامنے آنکھیں موند گئے۔ حجاب کی تو گر زبان ہی بند ہو گئی اور دل میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی۔